بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم زدنی علما. حاضرین جباں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اور اگر آواز پہنچ رہی ہے تو قومی ملت کی ماں اور بہنوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کے چند آیتوں کی تلاوت کے بعد سورہ احزاب کی 2 آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور بخاری کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پڑھا ہے. اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ میں نے اپنا موضوع رکھا ہے زبان کی حفاظت پر جنت کی بشارت. حضرات گرامی، ہم اور آپ جانتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ زبان ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کی قدر و منزلت ان لوگوں سے پوچھو جو گونگے ہیں، جن کی زبان میں کسی نقص کی وجہ سے وہ قوت گویائی سے محروم ہو گئے۔ یہ جہاں اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نعمت ہے، وہیں اس کی قدرت کاملہ کی ایک عظیم علامت و نشانی بھی ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا یہ ہمارے معافی ضمیر کو کس طرح سے ظاہر کر دیتا ہے، یا دنیائے طب میں اس کا کیا مقام ہے۔ آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے ہماری اور آپ کی بہت ساری تکلیفوں اور پریشانیوں کو یہ زبان نشاندہی کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بڑے سے بڑے ڈاکٹر، بڑے سے بڑے طبیب مریض کی مرض کی شناخت کے لیے اس کے زبان کا معائنہ کرتے ہیں، تب وہ جا کے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مریض کس مرض میں مبتلا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر جس طرح سے ہم اپنی کان، ناک، زبان، دل کا استعمال کرتے ہیں، اگر بھی نہیں اس کا استعمال بھی ہم صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دیں تو یہ زبان آپ کے جسم میں سب سے بہترین عضو ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی جان لیجئے کہ آپ کے سارے بدن میں سب سے بدترین اگر کوئی عضو ہے تو وہ زبان ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ حکمت اور دینی بصارت رکھتے تھے، بلکہ اللہ نے ان کو ممتاز کا مقام دیا تھا۔ اس سلسلے میں ان کو فوقیت حاصل تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک حاکم کے ہاں یہ غلام تھے۔ ان کے آقا نے ایک دن ان کو حکم دیا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے دو سب سے عظیم جو حصے ہیں اس کو میرے پاس لاؤ۔ یہ حضرت لقمان بکری ذبح کرتے ہیں اور دل اور زبان نکال کر بادشاہ یا حاکم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کسی اور موقع پر وہی بادشاہ پھر حکم دیتا ہے کہ بکری ذبح کرو اور جو دو اعضاء ایسے جو سب سے بدترین ہوں اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرت لقمان پھر اسی زبان اور دل کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وقت کا حاکم یا مالک سوال کرتا ہے، میں نے دو موقعوں سے تم سے دو باتیں کہی تھی، ایک اچھے قسم کی اور ایک بدتر قسم کی، کیا ماجرا ہے کہ تم نے دونوں بار ایک ہی چیز پیش کی؟ اس نے کہا کہ اگر اس کا استعمال درست اور صحیح ہو تو بدن میں یہ سب سے بہتر عضو ہے، اور اگر اس کا استعمال غلط اور برا ہو تو یہ سب سے بدترین عضو بھی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو شریعت نے بہت ساری ہدایات دی ہیں اور اس زبان کو ایک حساس ترین عضو قرار دیا ہے، بلکہ اس زبان کی حفاظت کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، جو صدق گوئی سے کام لیتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو وعظ و نصیحت میں اپنی زبان کو تر رکھتا ہے،
ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ بخاری کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، کون ہے تم میں سے جو مجھے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دو پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ نعمت کتنی عظیم نعمت ہے۔ اگر اس عظیم نعمت کی ہم قدر و قیمت نہیں سمجھیں گے، اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، تو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی ناقدری ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو شکر گزاری کرنی ہے، اور شکر یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ دل کے اندر اس منعم کے لیے محبت پیدا ہو، زبان سے اس منعم کے لیے شکرانہ کلمات ادا کیے جائیں، اور اعضاء سے یہ ثابت کریں کہ واقعی آپ منعم کے شکر کے قدردان ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو جو یہ نعمت دی ہے، سب سے پہلے اس نعمت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اور آپ اس سے سچ بولیں، کیونکہ سچائی ہی میں نجات ہے، صداقت ہی سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے متفق علیہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو لازم پکڑو، سچ بولو۔ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے، اور نیکی یہ جنت کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور آدمی جب سچ بولتا ہے اور سچ ہی کا متلاشی ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچوں میں اس کا نام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کو لازم قرار دیا اور کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ یہ برائی کی طرف لے جاتی ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور جہنم جانتے ہیں اور آپ کا ٹھکانہ ہو جائے گا جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی برابر جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی کا قصد و ارادہ رکھتا ہے تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جھوٹا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، تو اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس کو صدق گوئی میں استعمال کریں۔ یہی نہیں بلکہ یہ سچائی کا بولنا یہ بہت ساری برائیوں سے نجات کا بھی باعث ہے۔ آدمی اگر یہ عہد کر لے کہ میں سچ بولوں گا، سچائی کا دامن نہیں چھوڑوں گا، تو دوسری بہت ساری برائیاں اس کی از خود چھوٹ جائیں گی، از خود چھوٹ جائیں گی۔ ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، کیا کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، میرے اندر 4 بری خصلتیں پائی جاتی ہیں، 4 برائیاں ہیں میرے اندر۔ میں بدکار ہوں، میں چور ہوں، میں شرابی ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ یہ 4 برائیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو ان میں سے میں ایک کو آپ کے خاطر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، ایک چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی دیکھیے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وہ پختہ عہد کر لیتا ہے، نبی کے سامنے پختہ عہد کرتا ہے کہ میں سچ ہی بولوں گا۔ شام ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، شراب پینے پر آمادہ ہوتا ہے، بدکاری کی دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر خیال آتا ہے
اگر نبی نے سوال کر لیا، نبی نے اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ اگر سچ بولوں گا تو شراب اور زنا کی حد جاری ہوگی، اور اگر جھوٹ بولوں گا تو یہ وعدہ خلافی ہوگی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کام سے وہ باز آ جاتا ہے۔ شام اور ہوتی ہے، رات کی تاریکی اور بڑھتی ہے، جب تاریکی گہری ہو جاتی ہے تو چوری کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، لیکن راستے میں اس کو یاد آتا ہے کل اگر نبی نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر اعتراف کر لوں گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر انکار کرتا ہوں تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بولنے کا عہد کیا ہے۔ یہ سوچ کر پھر واپس آ جاتا ہے، چوری سے باز آ جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں خوش پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے میری چاروں برائیاں ختم ہو گئی۔ تو سچ بولنا اتنا مفید ہے کہ آپ کو بہت ساری برائیوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ یہی نہیں بلکہ ہم اور آپ اگر سچائی کا دامن ساتھ میں رکھتے ہیں تو یہ بھی ہم یہی بتاتے چلیں۔ میں سوچتا تھا یہ نقطہ آخر میں وضاحت کروں گا۔ اگر ہم اور آپ سچ بولتے ہیں، صدق گوئی سے کام لیتے ہیں تو بسا اوقات پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے، پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ الحق و مرون، حق کڑوی ہے، اچھا نہیں لگے گا۔ سامنے والا اگر ذمہ دار ہے، حاکم وقت ہے، اقتدار اور سلطنت حاصل ہے، مقام اور عہدہ ملا ہوا ہے، اس کے ماتحتی میں آپ کام کر رہے ہیں تو وقتی طور پر آپ کو آپ کے یہاں سے برخاست کر سکتا ہے، آپ کی وقتی طور پر روزی بند کر سکتا ہے، یہ خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے، یہ نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے لوجہ اللہ صدق گوئی کو تھاما ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے سچ بولا ہے، تو یہ یاد رکھیے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو آدمی جیب سے نکال کر آپ کا تعاون کرتا ہے یہ بھی اسی کے توفیق سے ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وقتی طور پر، عارضی طور پر آپ کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے لیکن نتیجہ بہت اچھا ہوگا۔ میں مثال سے بتانا چاہتا ہوں، آپ اکثر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، سورۃ توبہ کے اندر وہ آیت کریمہ موجود ہے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال ابن امیہ، یہ تین مخلص صحابی ہیں، غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوتے ہیں، تساہلاً نہیں ہوتے ہیں، سستی اور کاہلی کی بنیاد پر یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس سواری ہے، ہم ابھی ساتھ رکھ لیں گے، ابھی پہنچ جائیں گے، وعدہ کرتے کرتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غزوے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوتی ہے، مسجد میں آپ تشریف فرما ہیں، منافقین آتے ہیں، جھوٹا عذر بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ان تینوں نے کیا عہد کیا؟ کہا ایک غلطی تو ہم نے غزوے میں شریک نہ ہو کر کی ہے، اب دوسری غلطی ہم نبی کے سامنے، اس نبی کے سامنے جھوٹ بولیں جس پر وحی کا نزول ہوتا ہے، جسے ہمارے بارے میں ممکن ہے خبر آ جائے، ہم اس کے سامنے جھوٹ بولیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ عہد کر لیتے ہیں، صدق گوئی سے کام لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ دیکھیے سچائی بولتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی تمہارے بارے میں کوئی آیت نازل کرے گا، اللہ ہی تمہاری غلطی معاف کرے گا۔ ادھر تو یہ ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، ادھر صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی ان تینوں سے کلام نہیں کرے گا، کوئی بھی ان تینوں سے بات نہیں کرے گا۔ 40 راتیں گزر جاتی ہیں، لوگ سلام نہیں کرتے ہیں، تنہا گھومتے ہیں بازاروں میں، ہر جگہ کوئی بات چیت کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ 40 راتیں جب گزر جاتی ہیں،
جب 10 راتیں اور ہوتی ہیں تو کہتے ہیں اب آپ بیویوں سے بھی دوری اختیار کیجئے۔ تینوں صحابہ کو بیویوں سے جدائی کی حکم نافذ ہو جاتا ہے، انہوں نے قبول کر لیا، نبی کے فرمان کو مانتے ہوئے اپنے بیویوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ پورے جب 50 راتیں ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے نہ صرف ان کی غلطی کو معاف فرمایا بلکہ قرآن میں سورہ توبہ کے نام سے مکمل ایک سورت نازل کر دی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور حکم بھی دے دیا کہ اے مومنو سن لو، تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، یعنی انہی کے نقش قدم پر ہم اور آپ کو چلنے کی تاکید ہو گئی کہ اے مومنو تم اللہ سے ڈرو اور سچائی کو اپنے ہاتھ سے تھامے رہو، سچائی کا دامن نہ چھوڑو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ عرض بہت مفید ہے، اگر صدق گوئی سے ہم کام لیتے ہیں وقتی طور پر پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے لیکن نتیجہ انشاءاللہ العزیز اچھا ہوگا، جیسا کہ ہم اور آپ نے اس واقعے سے ملاحظہ کیا۔ یہیں ساتھ ہی ساتھ آج اللہ کی اس نعمت کی ہم اتنی ناقدری کرتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بھائیوں میں دوری ہو جاتی ہے، مقدمات چلتے رہتے ہیں، سالوں سال تک مقدمہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ ایک آپ کا بھائی جس کا حق ہے وہ اپنے حق سے محروم ہو جاتا ہے صرف جھوٹی گواہی کی وجہ سے، صرف جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنی زبان اور ہاتھ سے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دے کامل مسلمان وہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنے بھائی کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں، حق والے کو حق دلانے کی کوشش نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کو اس کے حق سے ہم محروم کر دیتے ہیں جھوٹی گواہی دے کر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ جھوٹ بولنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں، یہ راوی حدیث کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ بیان فرمائیے۔ جواب دیتے ہیں الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، انواع عبادت کو غیر اللہ کے لیے ثابت کر دینا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، بلکہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، شرک معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو اپنے ہاتھ کے بل لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، سیدھے بیٹھ گئے اور کہا سنو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، خبردار سن لو، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا بھی یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ آج اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم جھوٹی گواہی دینا بند کر دیں تو کتنے لوگوں کے مقدمات خارج ہو جائیں، کتنے لوگ اپنے حق کو حاصل کر لیں، لیکن ہماری جھوٹی گواہی کی وجہ سے ایک طرف وہ خود پریشان ہوتا ہے، اس کا مال صرف ہوتا ہے، یہی نہیں بلکہ سالوں سال وہ تاریخ کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، یہ صرف ہماری جھوٹی گواہی کا نتیجہ ہے۔ تو ہم اور آپ مسلمان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، جبکہ جھوٹ یہ جانوروں تک میں یہ قبیح اور معیوب فعل قرار دیا گیا، جانور تک اسے پسند نہیں کرتے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شفاء العلیل کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں، شیخ الاسلام یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سلسلے مشائخ میں سے کسی شخص کا یہ واقعہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک چونٹی اپنے سوراخ سے نکلی، اسے مری ہوئی ٹڈی کا ایک ٹکڑا ملا، وہ چونٹی اس کو اٹھانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، بڑی بھاگ دوڑ کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، ہار جاتی ہے، جب اٹھا نہیں پاتی ہے
تو وہ چونٹی اپنی دوسرے چونٹیوں کو بلانے چلی جاتی ہے۔ یہ شیخ کہتے ہیں کہ اسی دوران میں اس ٹڈی کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دوسری چونٹیاں آتی ہیں، گھوم پھر کے تلاش کرتی ہیں، جب وہ ٹڈی کا ٹکڑا نہیں پاتی ہیں، دوسری چونٹیاں جو مددگار بن کر آئی ہوئی تھی واپس چلی جاتی ہیں، لیکن وہ چونٹی جو محاولہ کر چکی تھی، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، جس نے اٹھانے کی کوشش کی تھی، اس کو تو یقین تھا وہ وہیں گھوم رہی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں میں نے وہ ٹڈی کا ٹکڑا پھر اس کے سامنے رکھ دیا، پھر اس نے اٹھانے کی کوشش کی، پھر نہیں اٹھا سکی، دوسری چونٹیوں کو بلانے چلی گئی، پھر میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ 3 دفعہ ایسا کیا، 3 دفعہ ایسا کیا، پھر نتیجہ دیکھیے، ان چونٹیوں نے ایک حلقہ باندھا اور اس حلقے میں لا کر اس ایک چونٹی کے عضو کو کاٹ ڈالا، یعنی مار دیا، ختم کر دیا۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے جا کے اپنے استاد محترم سے کہا تو ہمارے استاد محترم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جھوٹ برا ہے، جھوٹ برا ہے اور جھوٹے کو یہ سزا ملنی چاہیے، چونکہ یہ ان کے نزدیک جھوٹ ثابت ہو گئی تھی، اس لیے ان کی ایک عضو کو انہوں نے کاٹ ڈالا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو یہ نعمت دی ہے تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی قدر کرتے ہوئے ہمیں ہر حال میں صدق گوئی سے کام لینا چاہیے۔ آج ہم کاروبار کرتے ہیں، آج ہم معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، زبان کے صحیح استعمال کا مشاہدہ آپ خود کر لیجئے۔ اگر آپ صحیح بولتے ہیں، زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو گھر کے لوگ بھی آپ کو چاہتے ہیں، پڑوسیوں کو بھی آپ سے لگاؤ ہوتا ہے، آپ کو کاروبار تجارت کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ لیکن یہی زبان اگر آپ کی سخت ہو جائے، بیہودہ الفاظ زبان سے نکالنے لگے، گھر کے اندر آپ کو لوگ محبوب نہیں سمجھیں گے، پڑوسی آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا، معاشرے اور علاقے میں آپ محبوب نہیں مبغوض سمجھے جائیں گے۔ یہ کاروبار آپ کرتے ہیں، اگر آپ صدق گوئی سے کام لیں، آپ کے مال میں کمی ہے، آپ کے سکے میں کھوٹ ہے، اگر آپ بتا دیں، اس سے جو آپ کاروبار کریں گے، کاروبار میں اللہ برکت دے گا، رزق میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی سچ بولنے سے، سچائی کا دامن تھامنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ 2 خرید فروخت کرنے والوں کو اس وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ معاملہ طے کر کے الگ نہ ہو جائیں۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، نبی کا فرمان سنیے، اگر دونوں سچ بولتے ہیں، اپنے کمی کو واضح کر دیتے ہیں، مال دینے والا مال کے نقص کو بتا دیتا ہے، نوٹ دینے والا نوٹ کی کمی کو بتا دیتا ہے، تو اس سے جو بیع و شرع ہوتی ہے، جو خرید و فروخت ہوتا ہے، اس پر جو آپ کو منافع ملتا ہے، اس کے ذریعے جو آپ کو رزق ملتی ہے، بورک لہما فی بیعہما، اللہ ان کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ لیکن وہ اس کے برعکس وَإِن كَذَبَا وَإِن كَتَمَا، اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں، دونوں اپنے مال کے نقص کو چھپاتے ہیں، ادھر مال کی کمی کو چھپاتا ہے، ادھر وہ نوٹ نقلی لایا ہے، اصلی بتا کے چپکے سے پھٹا ہوا نوٹ موڑ کے دے رہا ہے، اگر یہ کاروبار آپ اس طرح سے کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، محقت برکت و بیعہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس سے ان کی برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم الٹا سیدھا کاروبار کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، خود دیکھیے، اگر وقتی طور پر آپ کو منافع مل بھی جائے، رزق مل بھی جائے، تو رزق سے منافع سے آپ کو دلی سکون ملنا چاہیے، آپ کو اطمینان حاصل ہونا چاہیے، لیکن آپ کو یہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ غیبی مار ہے، آپ نے غلط طریقے سے خرید و فروخت کیا ہے، آپ نے مال صحیح طور پر نہیں دیا ہے، آپ نے جو اس کو پیسہ دیا ہے، پیسے کے اندر آپ نے
جو ہے اس کو دھوکہ دیا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو یہ زبان دی ہے، تو زبان کی یہ قیمت ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں، ہمیشہ سچ بولیں، سچائی کا دامن ساتھ میں رکھیں، کبھی بھی سچائی کا دامن نہ چھوڑیں، اور جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ یہ جھوٹ منافقین کی بھی علامت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اے بار الہ ہم جب تک دنیا میں رہیں اپنی اس زبان کا صحیح استعمال کریں، اور اس کے ذریعے ہم جو کاروبار کریں اس زبان کو اس میں ہم صحیح استعمال کریں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم گھر کے اندر بھی، دوسرے لوگوں سے بھی، معاشرے میں بھی جب کسی سے مخاطب ہوں، کسی سے ملیں تو اس طرح سے ملیں تاکہ لوگوں کے اندر جگہ بنا لیں، محبوب بن جائیں۔ اللہ ہم کو ان چیزوں سے دور رکھے جو دوری کا سبب بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو تو دور فرما۔ اے بار الہ ہم میں جو مریض ہیں انہیں شفائے کلی عاجل عطا فرما۔ اے بار الہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام پر باقی رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون